ابھی پچھلے دنوں ہماری چیف سیکرٹری سے کوئی ملاقات تھی یہاں پہ, وہ GLI میں بھی نہیں ہے, وہ ایک یارس نام کی کوئی گاڑی ہے, ٹوئیٹا کی سب سے سستی گاڑی, اس میں ہمارا پچھلا چیف سیکرٹری آ رہا تھا. یہاں پہ بیٹھ کے وفاقی سیکرٹری 22 گریڈ کا, وہ اس مارے, جبکہ وہیں بندہ گلگت میں بڑی شاہ خرچیاں کے پروٹوکول میں گھوم رہے ہیں. تو یہ چیزیں تو ریڈیوس ہو سکتی ہیں نا وہاں پہ بیٹھ کے. اتنے سیکٹریز ہیں, وہ گاڑیز لے کے لاہور میں, آپ کو پتہ ہے ایک ہوم سیکرٹری ہیں, ایک صاحب ہیں, پچھلے کب سے وہ ریٹائر ہو کے گلگت سے تو چلے گئے ہیں, لیکن گاڑیاں ان کے پاس ہیں. تو آپ گورنمنٹ میں ہیں تو گورنمنٹ امیڈیٹ یہ جو ایکسپینسز ہیں ان کو کم کرنے کا کوئی میکینزم تو بنا سکتی ہے نا. 82% نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے, 18% آپ کے ڈیولپمنٹ ہے. اور یہ متھ بھی غلط ہے کہ نون لیگ کے دور میں بہت پیسے آتے تھے, آج پیسے کم آ رہے ہیں. یہ متھ غلط ہے. آپ کو میں بالکل بتاتا ہوں کہ میں جب آیا نا 2015 میں, تو مجھے 9.5 ارب روپے نان ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈ ملا. ٹھیک ہے جی, اس کو میں نے 100% یوٹیلائز کیا میری گورنمنٹ نے. تو اگلی دفعہ میں 13 ارب ملا, اس کے اگلی دفعہ میں 14 ارب ملا, اس کے اگلی دفعہ میں 18 ارب ملا. اس کے بعد وہ ریورس ہوا خان صاحب کے زمانے سے, وہاں رک گیا آ کے 18-19 پہ. اب ہماری ترجیح یہ نہیں تھی کہ بھئی مائکرو ایشوز, مطلب چھوٹے چھوٹے جناب جس میں آپ دریا کے سامنے بند بنا لیں, اپنے ساتھی کو ٹھیکہ دلا دیں, اور ایک چھوٹی سی جو گلی کی مرمت کروا لیں, کسی کی جیب میں 4 پیسے ڈال دیں. ہم نے 3 سالہ جو ڈیولپمنٹ بنایا ہوا تھا اس میں میگا انفراسٹرکچر تھا, بڑے پروجیکٹس ہیں, اور وہ ووٹر اس سے کم خوش ہوتا ہے, لوگ زیادہ فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں. ہم نے ووٹر بنانے کی کوشش نہیں کی, گلگت بلتستان کو بنانے کی کوشش کی. پیسہ میرے دور میں ڈیولپمنٹ نان ڈیولپمنٹ پورا ملا کے 90 ارب تھا, آج آپ کے پاس 136 ارب ہے, 142 ارب ہے سوری, اگر اس میں باقی ایشوز بھی ڈال دیں تو یہ 200 ارب تک چلا جائے گا. اب آپ کا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ میں سب سے پہلے آپ کی ترجیحات آپ منگوا لیں نا, ADP منگوا لیں ہماری GB ADP کی. میرا سوال ہے 4 سال میں یہ کلیم کرتے ہیں نا کہ یہ ہمارا جو ہے بجلی ہم خود بناتے ہیں, اپنے صوبے کے پیسوں سے بناتے ہیں. مجھے بتائیں کہ 2020 سے لے کے 24 تک 1 میگا واٹ کا پاور ہاؤس ADP میں ہے نہیں ہے, اس لیے کہ میگا پروجیکٹ آپ کی دلچسپی نہیں تھی. جو سٹاف کا رول تھا گلگت بلتستان میں, جو فیڈرل کا وہاں نافذ کرتا تھا, اس میں سٹاف کا رول کیا ہے, مطلب ایک بندے کا اسکیل یہ, اس کو اس CC کی گاڑی ملے گی. وہ ہم نے وہاں GB میں نافذ کیا تھا. 2022 میں جو ہے PTI کی گورنمنٹ نے اس کو ختم کر دیا. اس وقت جو ہے وہ سیکٹری کی صوابدید ہے, جس کو جو مرضی گاڑی دے دے. ہم نے اس میں تجویز یہ کیا تھا کہ سٹاف کا رول کو نافذ کریں. جو یونائٹڈ کنگڈم ہے اس کے پاس 180 گاڑیاں, سوری میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا, یونائٹڈ کنگڈم کی گورنمنٹ کے پاس میں بالکل 180 گاڑیاں ہیں, GB گورنمنٹ کے پاس 8000 گاڑیاں ہیں. آپ بتائیں پھر آپ کی سمت کیا ہے. تو اب اس کو کس طریقے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ایک تو آپ اربن ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ رسائی دے سکتے ہیں ان کو. دوسرا یہ تھا کہ جو اس وقت تقریباً 4 سے 5 ہزار وہیکلز وہ ہیں جو آپ نے گیزیٹڈ نان گیزیٹڈ افسران کو دی ہوئی ہے. کسی کو آفیشیلی 1 ہے, کسی نے 3 رکھی ہوئی, کسی نے 4 رکھی ہوئی ہیں. اس میں منسٹرز انوالو ہیں. تو اس میں ہماری تجویز یہ تھی, کسی بھی آفیسر کو آپ گاڑی دیتے ہیں اس کو آپ پابند کراتے ہیں کہ یہ آپ کی گورنمنٹ ڈیوٹی کے لیے ہے, پرائیویٹ ڈیوٹی آپ نہیں کر سکتے. اب وہیں گاڑیاں شادی بیاہ میں بھی نظر آتی ہیں, اسکول کے باہر بچوں کو لینے کے لیے آتی ہیں. قانون کے مطابق یہ غلط ہے. وہ بیچارے سیکریٹریز بھی پریشان ہوتے ہیں, ہر وقت جو ہے وہ تصویریں نکال کے سوشل میڈیا میں دینا. ہم نے اس کا حل یہ دیا تھا کہ آپ سیکریٹریز بھی مان گئے تھے, آفیسرز بھی اس بات کو مان گئے تھے. آپ 17 اسکیل کو گاڑی دیتے ہیں, اس کو کہیں جی آپ کی تنخواہ سے 15,000 روپے ایٹ سورس کٹیں گے اور خزانے میں جائیں گے. آپ کی پرائیویٹ ڈیوٹی کو ریگولائز کرتے ہیں, جو اسکول میں اور آپ کسی فوتگی میں چلے جاتے ہیں اس گاڑی کو لے کے, یعنی آپ 15,000 روپے ماہانہ اس کی تنخواہ سے AGPR سے ہی کٹیں اور اکاؤنٹ 1 میں چلے جائیں. 18 اسکیل کا ہے اس کے 20,000 روپے کٹیں, 19 اسکیل کا ہے اس کا جو ہے وہ 25,000 روپے کٹیں, 20 اسکیل کا ہے اس کا 30,000 روپے کٹیں. تو آپ کے خزانے میں آٹومیٹکلی جو ہے وہ 2 ارب روپے واپس آ رہا تھا. جب 2 ارب روپے واپس آ جائے گا تو آپ آرام سے جو POL کے اخراجات GB میں ہو رہے ہیں وہ پورے ہو جائیں گے. مزید اس میں آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں تھی. اسی طریقے سے ہم نے کہا تھا کہ جب آپ سٹاف کا رول جب نافذ کریں گے اس میں CC دیا ہوا ہے. دیکھیں ہم نے وہ جو 4x4 اور جو ہے جو بڑی گاڑیاں کیوں لی, اس لیے کہ ہماری ہر سڑک آف روٹ تھی, میٹل کوئی نہیں تھی. ہم نے جناب 4x4 گاڑیاں رکھی, ٹربو گاڑیاں رکھی. آج آپ کی شمشال سے لے کے چپرسن سے لے کے مشابروم تک اور بابو سر تک آپ کی فوکسی کار جا سکتی ہے.
تو اب بھی ہم نے جو ہے 4x4 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور وہ جو ہے وہ فارچونرز رکھی ہوئی ہیں اور V8 رکھی ہوئی ہیں. وہ تو ہم نے کہا تھا ٹوٹل سب سے اٹھائی جائیں اور وہ ایک پول میں کھڑی کی جائیں اور جو نیلام ہے ان کو نیلام کیا جائے.